امت کو جوڑنے کے لیے اسلام کے بہت سی تعلیمات ہیں، ان میں سے یاد رکھیں ایک تعلیم ہے نکاح۔ کیا ہے؟ نکاح۔ دو لوگوں کو آپس میں جوڑ دیا، دو فیملیوں کو آپس میں جوڑ دیا، دو خاندانوں کو آپس میں جوڑ دیا، دو نسلوں کو آپس میں جوڑ دیا۔ اس کے لیے اسلام کی جہاں جوڑنے کے بہت سے تعلیمات ہیں، ان میں سے ایک تعلیم کیا ہے کہ آپس میں لڑکا لڑکی کا نکاح کرواؤ۔ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کیا کراؤ؟ نکاح کراؤ۔ یہ دو لوگوں کو جوڑنے کا مسئلہ ہے۔ ظاہر بات ہے نکاح کی بنیاد پر اولاد آگے آتی ہے، اس اولاد کی بنیاد پر آگے پھر ایک اور نسل تیار ہوتی ہے، اس نسل کی بنیاد پر جناب پورا ایک معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ آج یہ جو دنیا آباد ہے، ہم کس کی اولاد ہیں بھائی؟ آدم علیہ السلام کی اولاد۔ ہماری ماں حضرت اماں حوا ہے، باپ حضرت آدم ہے۔ ان کے اس رشتے کا نتیجہ ہے کہ آج پوری دنیا کیا ہو گئی؟ آباد ہو گئی۔ تو یہ اسلامی تعلیمات ہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ یہ جو ساری بات میں نے بتائی ہے نا، ساری بات، اس بات کو بتانے کا مقصد نکاح کے معاملات میں جو ہماری کمزوریاں ہوتی ہیں، ہماری غلطیاں ہوتی ہیں، ان غلطیوں کو اجاگر کرنا ہے اور ان غلطیوں کو ٹھیک کرنا ہے۔ اسلامی تعلیمات کے اندر بہت اہم عمل ہے نکاح۔ نکاح جو ہے نا جی، یہ عمارت کی طرح ہے، عمارت کی طرح ہے۔ دیکھیں نا جی، آپ ایک عمارت بناتے ہیں بھائی، اس عمارت نے 10 سال چلنا ہے، 15 سال چلنا ہے، 50 سال چلنا ہے، 60 سال چلنا ہے۔ اس عمارت کی پختگی جو ہوتی ہے، اس عمارت کی پختگی اس کی بنیاد کی وجہ سے ہوتی ہے۔ بنیاد جتنا مضبوط ہوگا، عمارت اتنا پختہ۔ بنیاد کے اوپر جتنی محنت ہوگی، عمارت اتنی مضبوط ہوتی ہے، زیادہ دیر تک چلتی ہے۔ بنیاد اگر کمزور ہو گئی ہے بھئی، تو عمارت کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ لوگ جب دیکھتے ہیں کوئی گھر بنا رہے ہوتے ہیں تو بنیاد کے اوپر زیادہ خرچہ آ جاتا ہے۔ اینٹیں بھی لگ رہی ہیں جناب، کھدائی بھی ہو رہی ہیں، سریے بھی لگ رہے ہیں، مسالہ بھی لگ رہا ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو بنیاد کے اندر کسی قسم کی کمزوری دکھانے کی مجال نہیں ہوتی۔ کسی کی کمزوری آ گئی تو سمجھ لو اوپر کی بلڈنگ جو ہے وہ خراب ہو گئی۔ تو نکاح جو ہے نا جی، ہمارے معاشرے کی بنیاد ہے۔ اس بنیاد کو مضبوط ہونا ضروری ہے۔ اس کے اندر اگر کوئی چیز آ گئی ہے بھئی، جس طرح کباب میں ہڈی ہو جاتی ہے نا جی، اس کے اندر اگر کوئی چیز آ گئی، کسی چیز کی آمیزش ہو گئی، تو یہ نکاح جیسا مقدس عمل جو ہے یہ کمزور ہو جاتا ہے، اس کی عمارت کمزور ہو۔ دیکھیں نا جی، آپ عمارت بناتے ہیں، مختلف قسم کے مستری ہوتے ہیں۔ بعض مستری ایسے ہوتے ہیں 3 بوریاں ریت کی ڈالتے ہیں، 1 بوری سیمنٹ کی ڈالتے ہیں بھئی، اس کا اثر کچھ اور ہوتا ہے۔ کچھ مستری ایسے ہوتے ہیں 4 بوری ریت کی ڈالتے ہیں، 1 بوری سیمنٹ کی ڈالتے ہیں، اس کا اثر کچھ اور ہوتا ہے۔ کچھ مستری ایسے ہوتے ہیں کہ جناب جن کو اس چیز کی سمجھ نہیں ہوتی، وہ 5-6 بوریاں جناب ریت کی ڈال دیتے ہیں، 1 بوری سیمنٹ کی ڈال دیتے ہیں، اور جب مکان تیار ہو جاتا ہے، شٹرنگ ہو جاتی ہے، شٹرنگ کھولتے ساتھ ہی وہ جناب چھت نیچے آ جاتی ہے۔ کیوں؟ سیمنٹ کی مقدار کم ہے، بنیاد صحیح نہیں ڈالی ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ اس کے اندر کسی اور چیز کی آمیزش زیادہ ہو گئی ہے۔ تو آج ہمارے نکاح کی یہ جو عمارت ہے نا جی، اس کے پختہ نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے نکاح کے اندر بہت سی چیزیں شامل ہو گئی ہیں۔ دیکھیں نا جی، ہندوؤں کے طریقے شامل ہیں، عیسائیوں کے طریقے شامل ہیں، یہودیوں کے طریقے شامل ہیں، جبکہ نکاح جو ہے اسلامی تعلیمات ہے، نکاح جو ہے یہ اسلام کا عمل ہے۔ جب اسلام کے ایک پاکیزہ عمل کے اندر آپ کسی اور چیز کو ایڈ کر دیں گے تو اس کی پختگی کہاں رہ جاتی ہے بھائی؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو اس عمارت کو پختہ بنانے کی ضرورت ہے۔ جب یہ عمارت پختہ ہوگی تو ایک تو یہ عمارت پائیدار بھی ہوگی، زیادہ دیر تک چلے گی، دوسرا یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں جو نسل آگے آئے گی نا جی، وہ نسل مضبوط ہوگی۔ اس لیے اس عمارت کا پختہ ہونا یہ ضروری ہے۔ نکاح کرنے کی وجہ کیا ہے؟ نکاح کرنے کی وجہ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر بہت سی فطری چیزیں رکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ ان فطری چیزوں میں ایک چیز ہے جس کا نام ہے شہوت۔ کیا نام ہے؟ شہوت۔ اس شہوت کو پورا کرنے کا لیگل طریقہ، قانونی طریقہ، شرعی طریقہ یا شرعی راستہ اللہ نے رکھا ہوا ہے نکاح۔ ظاہر بات ہے ایک فنکشن اللہ نے انسان کے اندر رکھا ہوا ہے نا جی، اب اس فنکشن کو یوٹیلائز کرنے کا ایک جائز اور شرعی طریقہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔
اس لیے اللہ تعالیٰ نے نکاح کا حکم دیا ہے۔ اور ماہر نفسیات پتہ کیا کہتے ہیں؟ ماہر نفسیات جو ہے نا جی، انہوں نے نفس کی درجہ بندی کی ہے، انسان کے نفس کی درجہ بندی کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سب سے پہلی چیز جو ہے نا جی، انسان کے اندر جو پہلے نمبر پر چیز آتی ہے وہ ہے شہوت۔ کیا آتی ہے؟ شہوت۔ دوسرے نمبر پر جو چیز آتی ہے وہ ہے نیند۔ تیسرے نمبر پر جو چیز آتی ہے وہ ہوتا ہے کھانا۔ چوتھے نمبر پر جو چیز انسان کے اندر سب سے اہم ہے وہ پینا ہے۔ سب سے اہم چیز جس کو سب سے اوپر رکھا ہے وہ شہوت ہے۔ انسان کی شہوت اگر اس کے قابو سے باہر ہے نا جی، اس کو نہ کھانے کا مسئلہ ہے، نہ پینے کا مسئلہ ہے، نہ نیند کا مسئلہ ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس شہوت کو پورا کرتا ہے، چاہے صحیح طریقے سے ہو چاہے غلط طریقے سے ہو۔ اور اگر غلط طریقے سے پورا کرے گا تو اس کا نقصان پورے معاشرے کو ہو سکتا ہے۔ اس لیے ماہر نفسیات نے شہوت کو سب سے اوپر رکھا ہے۔ یعنی انسان کی ضروریات میں شہوت کا درجہ سب سے اوپر ہے کہ سب سے پہلے اس کے لیے کو بندوبست کیا جائے، سب سے پہلے اس کے اوپر کنٹرول کیا جائے، سب سے پہلے اس کو یوٹیلائز کرنے کا کوئی لیگل اور قانونی اور شرعی طریقہ جو ہے اس کو استعمال کیا جائے۔ کھانا ہو سکتا ہے، برداشت ہو سکتا ہے، پینے کے معاملات برداشت ہو سکتے ہیں، نیند کے معاملات برداشت ہو سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسی قوت ہے کہ یہ برداشت نہیں ہو سکتی، انسان آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ تو شہوت جو ہے نا جی، یہ ضروری چیز ہے، ضروریات میں داخل ہے، فطرت میں اللہ نے اس کو رکھا ہے، اور اس کو یوٹیلائز کرنے کا ایک جائز طریقہ رکھا ہے، اس طریقے کو کہتے ہیں نکاح۔ تو ہمارے نکاح کرنے کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر جو شادی بیاہ ہیں ان میں کچھ غلطیاں ہوتی ہیں، ان غلطیوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم ان غلطیوں کو دور کر دیں گے تو نکاح کی یہ جو عمارت ہے یہ پختہ ہو جائے گی۔ کیا ہو جائے گی؟ پختہ ہو جائے گی، طاقتور ہو جائے گی، مضبوط ہو جائے گی۔